دنیا میں بہن بھائی بہت سے، ان نور کے پاروں کی مگر بات جدا ہے، شبیر تو کہلائے خدا صبر و رضا کے، زینب اسے کہتے ہیں جو پردے کی خدا ہے۔ دعا ہے کہ مولا آپ سب کو اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں وکیل علی محمد خطیب اہل بیت مفسر تاریخ کربلا جناب سید عاقل رضا زیادی صاحب آپ لاہور ممبر فروزوں ایک دو اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک تو سب سے گزارش ہے کہ مجلس انشاءاللہ پورے 8 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ مغربین نماز کے فوراً بعد وقت سے تشریف لیں۔ جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ مجلس انشاءاللہ پورے 9:30 بجے علامہ صاحب ہر روز ممبر فروز ہو جایا کریں گے، اور انشاءاللہ 8:45 بجے قلب آواز صاحب ممبر فروز ہو جائیں گے۔ آپ صاحب وقت پہ تشریف لائیں گے تو مولا آپ صاحب کو اس کا اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مجلس اعزا 13 صفر انشاءاللہ اسی عطا خانے میں سید سکلیر شاہ صاحب کے زیر انتظام مجلس اعزا ہوگی، جس میں علامہ محمد عباس رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بہت سے اور بھی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پہ مطبی سنگتیں فرصت دیں گی، اس میں شرکت فرمائیں۔ 15 صفر امام برگاہ بلال نمبر 7 میں انشاءاللہ یہ بھی مجلس بعد نماز مغربین انشاءاللہ شروع ہوگی، جس میں کافی ذاکرین کے علاوہ ذاکر اہل بیت ملک کاظم مختار اور علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی یہ خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پہ انشاءاللہ ساری سنتیں مطبی سنتیں فرصت بھی دیں گی، شبیداری ہوگی، سب سے اس میں بھی شرکت کی صدا۔ 25 محرم سالانہ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کرمانی برادران کے زیر انتظام انشاءاللہ پورے 8 بجے بلاک نمبر 7 میں شروع ہو جائے گی، جس میں بہت سے ذاکرین خطاب فرمائیں گے، اور غلام اصغر خان کروڑ، غلام عباس جپا، اس کے علاوہ باقی جناب علامہ محمد علی ورک صاحب یہ بھی انشاءاللہ سارے خطاب فرمائیں گے۔ وہاں سے پھر 1 بجے وقفہ نماز ہوگا، دوبارہ مجلس اعزا شروع ہوگی، اور کچہری بازار میں پھر انشاءاللہ تقریر ہوگی علامہ محمد علی ورک صاحب سے۔ سب سے گزارش ہے کہ اس میں جلوس میں بھی شرکت فرمائیں، مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ ذرا تھوڑے سے اکٹھے ہو کر بیٹھے، اگر عشق کی نماز باجماعت ادا ہو جائے گی تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنا بیٹھے مولا آپ صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بی بی کے حوالے سے چند سطریں ذہن میں آ گئی اور آپ کی نظر اور سب کی نظر کر رہا ہوں کہ زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، اور زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، اور زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے۔ بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی ہے وہ شام سے۔ آج کی یہ ہماری مجلس غازی چینل یوٹیوب پہ 5/12/14 آپ یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ 5/12/14 غازی 5/12 5/12 اچھا غازی 5/12 آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی، آپ سن سکتے ہیں۔ ملتمس مفسر تاریخ کربلا وکیل اہل ابا جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب آپ لاہور انشاءاللہ یہ خمسہ اسی اذا خانے میں ہر روز انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور 24 محرم کو انشاءاللہ شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام کی برآمدی بھی ہوگی۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ذکر حسین کا، پڑھو مجلسیں اور سنو ذکر حسین کا، کرو شب بیداریاں اور ماتم حسین کا، کرو شب بیداریاں اور ماتم حسین کا، ہے تقدیر کے مالک بدل دیتے ہیں یہ تقدیر، ہے ساری عبادتوں میں افضل ذکر حسین کا، ہونا نہ کبھی غافل نماز سے یہ بتلا دیا حسین نے، ہے اس لیے آج بھی سر سجدے میں حسین کا۔ بابا نے قرآن صلوات آپ کو آ گیا ادھر آ گیا، آپ بھی جو باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں، موسم بہتر ہے، آ جاؤ بچے باہر اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ صلوات بغض دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی خمسہ مجلس میرے بھائی ڈاکٹر نور اشراق صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے برادران اور اعزا اقربا کے ساتھ شاد و آباد فرماؤ. جو جتنے قدم چل کر مجلس رضا کی زینت بنائے پالنے والے سب کی جائز شرعی حاجت پوری فرماؤ. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرماؤ. جو مقروض ہیں ان پہ قرض عطا فرماؤ. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دلینہ عطا فرماؤ. عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی سے بھی ہو رہی ہے پالنے والے سب کے خود حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا حجت فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما. مولا کے بڑے منظور نظر مدہ خان جناب ذاکر اہل بیت قلب باسر بھی تشریف رکھتے ہیں. پروردگار عالم انہیں مزید عمر خرد عطا فرمائے اور زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اعلان آپ میرے بھائی سے سماعت کر چکے ہیں کہ 8:45 بجے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت قلب باسر ایک عرصے سے آپ کے ہاں مولا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ٹھیک 9:30 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. آ چکے یہاں سے بعد مجلس نہیں ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا ایزی ہوں. لیکن کل سے چونکہ پھر یہی سلسلہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ڈیوٹیاں ہیں مولا کی سالانہ تو اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ 9:30 کو آنے والے دنوں میں 9:25 بھی سمجھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. سورہ مومنون سے ان 5 روزہ مجلس کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ایک جملے پہ توجہ یہ بن رہی ہے. آپ اگر اسے لائیو نہ بنائیں تو ایک کیمرہ بس یہ میری گزارش ہوگی کہ ایک لائیو چل رہا ہے وہ ماشاءاللہ آپ ان کی باتوں سے لے لیجیے گا کیونکہ پھر وہ 1 پھر 2 پھر 5 پھر ایسے درست نہیں آتا. اور جو بالخصوص جو ایام اعضا کے بعد جو خمسہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصاً معرفت کی تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. وہ 10 دن تو آپ پر واجب نہیں بلکہ اوجب ہے نکلنا جانا. لیکن ان دنوں میں ان ایام میں جو آپ وقت نکال کے آتے فرش اعضا کی زینت بنتے ہیں تو پھر یہاں سے کچھ لے کے جائیے اور پھر کسی اور کو سنانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہی پر ہی بلوائیے تاکہ آپ یہاں پر خود ماشاءاللہ موجود ہیں تو اس انداز سے ان کا بھی آنا ہی بنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. کلمہ صاحب آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں پھر سمجھیے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہیں بنانے نہیں ہے تصویر سے رکھنے نہیں چاہیے تصویر بنانے کل سے آپ نے یہ بنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب وہ ایمان نہیں رکھتے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ان الصراط لناکبون. یہی وہ لوگ ہیں جو صراط سے ہٹے ہوئے ہیں. دارالعلوم محمدیہ کی بارگاہ
یقین میں آپ کی سماعت کا قائل ہوں، اور سال گزشتہ جس محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کیا تو اس کے بعد تو میں اپنے کسی بھی سامع پر ذرا سا بھی یہ گمان نہیں کر سکتا اس بات کا کہ وہ میری بات نہیں سمجھے گا. بس تھوڑا سا آپ نے پہلے جملے سے بولنا ہے، وہ لمبی تشریح اور لمبی باتوں میں لے جانے والا میں خطیب ہوں ہی نہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آج کے دور کے مطابق جتنی فاسٹ ہے اتنی جلدی بات کی جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں. ان صراط لناکبون، اللہ کہہ رہا ہے وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں. کون؟ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اور میں پہلے جملے پر کہ اس کے بعد والے لوگ بھی کل انشاءاللہ بر وقت آ جائیں گے، تو پہلے جملے میں مطلب معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ لوگ کون ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ امام نے فرمایا وہ وہی لوگ ہیں جو جانتے ہیں آخرت نام ہے انتقام بطول کا. بہت مہربانی جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو. بہت شکریہ. اندر آ جائیں، اندر آ جائیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ بھی آئیے. بسم اللہ. بہت شکریہ. لطف آ رہا ہے صاحب، بڑی مہربانی. آپ نے پہلے جملے سے ہی حق سماعت ادا کر دیا. مالک آپ کو بھی آباد و شان رکھے. اور آیت یہی ہے، پوائنٹ نہیں رہے گی لیکن اس پر مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بات چلتی رہے گی، لیکن آیت یہی اور اسی پر بات. اور یقین کریں مجھے خبر تھی کہ میں نے آیت موضوع رکھ کر آج بات کو کہاں سے شروع کرنا تھا. آپ نے دو چار مصرے کہے ہیں اور میرا ذہن سارا وہیں پر چلا گیا ہے. اب اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں آپ کو لے کر چلوں گا. آخرت نام ہے انتقام بطول کا. پھر سمجھے گا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں. یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کون ہیں؟ کہ جو جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام سیدہ کا. تو پھر اگر اسی طرح بولے تو جملہ کہو آخرت نام ہے انتقام سیدہ کا، تو معصوم سے شاید نے پوچھا عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، پھر وہ کون سی صراط ہے کہ جس سے وہ ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا جانتے نہیں، صراط لقب ہے شوہر بطول کا. تو اب اگر میرے محترم سامعین بھائی جان، اگر آپ مجھے ابھی اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، تو میں شاید کا ترجمہ اس انداز میں کروں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بطول کے انتقام پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ نے انہیں دنیا میں ہی علی سے دور کر دیا. اللہ توجہ ہے، لطف آ رہا ہے. اچھا میں آپ کو اس کی اگر تشریح میں لے کر جاؤں، مولا امیر بہت شکریہ. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں، ذرا میدان قیامت میں، میرا بیٹا بس جلدی سے بن کر دے. میدان قیامت میں حضور دو دوست جو آپس میں دوست ہوں گے مگر مجلی کے مخالف ہوں گے. کیسے دوستی ہے؟ توجہ ہے آپ سب لوگ ہوگی. دیکھیے یہ کیسی دوستی ہے کہ ہیں وہ دونوں آپس میں دوست. کل میں بات پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے اور کوشش کرتا ہوں کہ مجلس میں ایسی لاجک ہو کہ وہ جب یہاں سے جائیں تو انہیں غیروں کو جواب جو ہے وہ دینے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو. اس نے ساتھ لکھا فرمایا دو دوست جو آپس میں دوست ہیں لیکن مجلی کے مخالف ہیں. فرمایا حشر کے میدان میں جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان میں سے ایک دوست دوسرے دوست سے منہ چرا لے گا، یعنی منہ چھپا لے گا، ہٹ جائے گا. تو دوسرا دوست آگے بڑھے گا، شہزاد لطف لیجیے گا، آگے بڑھ کر کہے گا کہ بچپن سے اور موت تک دنیا میں اکٹھے بہترین دوست رہے، آج میدان حشر ہے اور اس کے بعد پھر اپنی سطح کے مطابق دونوں ہی چلے جائیں گے. نہیں لطف لیا. پھر میں ایک اور کوشش کرتا ہوں. تو منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ اس نے پھر وہ مولا فرماتے کہ وہ پہلا تو دوسرے سے کہے گا جو منہ چھپا رہا ہے، وہ کہے گا کہ تو میرا دوست نہیں ہے. اگر آئے آپ کے ذہن میں تو بھی لطف آ جائے گا. اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو ہی تو وہ ہے
کہ جس نے دنیا میں مجھے صراط سے روک کے رکھا. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے مجھے صراط سے روک کے رکھا. اور پھر امیر ممکنات، امیر کائنات اپنے سینہ پہ کینا پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرماتے جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لو کہ اللہ کے قرآن میں جہاں صراط ہے وہاں علی مراد. اللہ اکبر. اور پھر فقط آج کی مجلس آنے والی 4 مجلسوں کے اوپر پیش کریں. لہذا یہ جملے اپنے ذہن نشین کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی گفتگو انشاءاللہ پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہوگی. اب بھی سن لیجیے گا. امیر کائنات نے فرمایا خدا کی قسم صراط میں علی ہوں. اگر صرف یہی نہیں، علی کا اور سن لو، صراط سے پہلے حق میں علی ہوں. بولتے آئیں گے، میں نے آپ سے کہا لکھا ہے سائل کا مولا حق، فرمایا حق سے پہلے سن ذکر میں علی ہوں. اور اگر سارے بولے اسے کا مولا ذکر بھی آپ، فرمایا سن ذکر سے پہلے ایمان میں علی ہوں. کیا کیا حق علی، صراط تو ہے علی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے علاوہ کیا گنوایا علی نے؟ حق علی، ذکر علی، بولیے ایمان علی، اور صراط مستقیم خود علی. اب علی حق ہے تو کیسے ہے علی؟ عبداللہ ابن مسعود رسول کے جلیل القدر صحابی کہتے ایک دن میں، ابھی بات ذہن میں آئے گی تو آگے لے کے چلوں گا، کہتے ایک دن میں رسول کے پاس آیا. ایک صلوات بابا دلن پڑھ لیجیے. توجہ ہے آپ سر؟ سال گزشتہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ 9:53 پہ آپ 9:30 سمجھے. 9:30 کا مطلب 9:30 انشاءاللہ. ہاں جی، ایسے اچھے سامعین سرگودا سے بیٹھ کر بھی 2 جگہ زیارت ہوئی ہے، تو اس لیے حسین بھائی سے تعلق محبت ہے. تھکے تو نہیں. آپ کے لیے میں دہرا دیتا ہوں، سورہ مومنون کی آیت میں نے رکھی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ صراط سے رکھتے ہیں. معصوم سے پوچھا آخرت پر ایمان کس کا نہیں؟ فرمایا جو جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام بدور کا. یہ میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا. سنی علی فرماتے ہیں صرف صراط ہی نہیں. توجہ ہے آپ سے؟ یہ بات میں ہمیں پرابلم ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ اب وہ آدھا کلپ لگا دیتے ہیں اور پھر سرگودا جیسے بارگاہ اور ادھر آپ سارے معاملات جانتے ہیں. پھر وہ یا تو بات لگائیں تو پھر پوری لگائیں. پھر وہ آدھی بات لگ جاتی ہے. پھر لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ہی کہا تو کیسے کہا، اس کی بات آگے کیا. یا تو پوری مجلس سنیں نا، پھر لطف آئے گا. اتنی محبت، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے کہ میں اتنی شدید بارش، اور کہیں ہوتا تو شاید میں آج کی مجلس کی معذرت کرتا. شدید راستے میں طوفانی بارش ہے، لیکن میں وقت اور اپنے وقت سے بھی پہلے آیا. تو آپ پلیز ایک آدھ بندہ جو ہے نا باقیوں کو نقصان نہ کریں، ورنہ میں پھر آپ کو روایتی مجلس کا اور کنڈر سناؤں گا اور آپ اپنے گھر اور اپنے گھر. میں چاہتا ہوں کہ باتیں وہ کروں کہ جو آپ کے دل میں اتر جائے. جو معذرت والی بات ہو. صراط علی، حق علی، ذکر، ہاں یہ میں چاہ رہا تھا. ذکر علی، ایمان علی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول کے پاس آیا اور میں نے آ کے کہا یا رسول اللہ انا الحق، آج مجھے حق دکھائیے. نہیں لطفی آپ سے بات، آج مجھے حق دکھائیے. اب جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنی. رسول فرماتا ہوں جو سامنے حجرہ ہے جس کا دروازہ بند ہے وہ دروازہ کھولو، اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا. بہت مہربانی ہے، بہت مہربانی. اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول کا حکم پاتے تھا. میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ اندر حسنین کی بابا. بولتے آئیے گا،
कितनी देर पढ़ना है, इखलास से पढ़ना है, पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह पढ़ता रहूंगा। और ऐसे मोहतरम सामीन की तो तलाश में रहता हूँ। हसनैन के बाबा मुसल्ला इबादत पे बैठे और ये कहे कर दुआ मांग रहे, परवरदिगार तुझे मेरे नबी की नबूवत का वास्ता मेरे शियों को बख्श दे। इनकी नमाज की दुआएं सिर्फ अपनों को बख्शवाने के लिए, अपने शियों के लिए। क्या कहा परवरदिगार तुझे नबी की नबूवत का वास्ता मेरे शियों की बख्शिश कर दे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहता मैं खुश हुआ कि हक अली और अली रिसालत का वास्ता देकर शियों की शफाअत और बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। अगर बोले तो जुमला कहो कहते मैं वही उल्टे पांव पलटा और मैं वापस आया तो रसूल को बतलाने के लिए कि सरकार ये मामला देखा। और डॉक्टर साहब मुझे खबर नहीं कि अगले जुमले पर कौन बोलेगा। कहता अब जो मैं अंदर आया तो हैरान रह गया। मैंने क्या देखा कि अब रिसालत बाप का मुसल्ला बिछा हुआ है, रसूल ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए हुए हैं और पुकार के करे परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता मेरे अली के शियों को बख्श दे। अगला जुमला तो सुनिएगा। अब्दुल्ला कहते मैं रसूल के कदमों में गिर गया। मैंने कहा सरकार अली आप को देख कर आया मगर हैरान हो गया। अली आपकी रिसालत का वास्ता देकर अपने शियों को बख्शवा रहे हैं, आप अली की विलायत का वास्ता देकर अली के शियों की बख्शिश तलब कर रहे हैं, ये माजरा क्या है? रसूल ने कहा अब्दुल्ला हम दोनों भाई एक दूसरे का वास्ता न दे तो क्या करें? हम उस वक्त से एक साथ हैं जब कोई और वास्ता ही नहीं था। जब कोई और वास्ता। और अगर कहीं दलील तो रसूल की हदीस कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम बन रहा था। तो अमीर कायनात से पूछा आप कब से हैं? क्या इससे पहले रसूल की हदीस सुनी अना व अली मिन नूर वाहिद, बोलते आइएगा मैं और अली एक नूर से हैं। तो फिर कुंतो वलियन व आदम बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त भी वली था, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम बन रहा था। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा फिर वो नबी थे आप वली थे भी इकट्ठे, तो हमें कैसे समझ में आए? आपने फरमाया तेरे समझने के लिए काफी है। हम उस वक्त से हैं जब न ज़मीन थी न ज़मा था, न मकी थे न मका था, न अर्श था न फर्श था, न सकत था न सुरैया था, न आदम था न ईसा था, कोई नहीं था, हम थे। उसने कहा थे तो कैसे थे? कहा बस तू यूं समझ ले मुर्तजा बन रहा था तो मुस्तफा देख रहा था, मुस्तफा बन रहा था तो मुर्तजा। तो नहीं लुत्फ आ रहा है, मुझे लुत्फ आ रहा है, यकीन बहुत मेहरबानी। तो कौन है हक? अली बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं। अली कौन है? हक। अब वो पक्की रहिए, अली हक है। अब अगर आप कहें तो कुरान की गाय पढ़ो, सूरह कहफ से वजाअत सकरातुल मौत बिल हक। अल्लाह कह रहा है आती है मौत की सख्ती हक के साथ। लुत्फ लीजिएगा, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आती है मौत की सख्ती, बोलिए किसके साथ? नहीं सब बोलेंगे हक के साथ। यानी मौत तन्हा नहीं आती। मौत किसके साथ आती है? पहले वाले मौत आती है हक के साथ, हक भी किसी के साथ आता है। रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह मौत आती है हक के साथ, हक किसके साथ है? आपने फरमाया अल हक मा अली।
اس جملے پر بولا میں اسے بابا کہتا ہوں واہ علی المال حق علی کے ساتھ ہے اور علی حسن بھائی ساتھ کی 3 قسمیں میرے بھائی یہ تھی میرے استاد ہوں میرے بزرگ ہوں وہ 2 قدم آگے چلے یہ بھی ساتھ ہے میرا کوئی دوست ہے برابر چلے گا یہ بھی ساتھ ہے میرا کوئی جونیئر ہے 2 قدم پیچھے چلے گا یہ بھی ساتھ ہے علی علیہ السلام کو درشیہ سنی دوستوں دیکھنا یہ کہ حق تینوں صورتوں میں علی کے ساتھ کیسے آیا علی سے 2 قدم آگے ہے علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے تو اس کا فیصلہ بھی رسالت امام کی زبان کے علامات الحق کا ہے سمت دارا علی پانے والے حق کو ادھر پھیر لے حق کو ادھر پھیر لے جدھر علی پھر جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ لطف آ رہا ہے پانے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے ذرا کارما تو بنائیے ڈاکٹر صاحب آگے علی پھر حق پھر موت میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا آگے علی پیچھے حق پھر موت یہ بات طے ہو گئی کوئی پہلے بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے علی پہلے آتا ہے بعد میں آتی ہے اور علی بولیے اور اتنا پہلے آتا ہے کہ حارث اور صرف محب اہل بیت کے سرانے میں بچے چاہوں گا صرف یہ نہیں ہے کہ جو علی کا ماننے والا اس کے سرانے نہیں حارث سے حمدان سے جو مولا امیر نے فرمایا تھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں پوری درسگاہ ہے لائبریری موجود ہے اور کوئی کتاب نہ ملے تو مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری شہید ساجد اس میں یہ بات ہے کہ حارث حمدان سے مولا امیر نے فرمایا کہ حارث حمدان کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں کوئی اس کا تو لطف ہے اب جہاں لفظ کوئی آ جائے وہاں پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے بولیے مقصود تو نہیں کیا کہ سرگودا میں لاہور میں کراچی میں عراق میں نہیں فرمایا مشرق میں یا مغرب میں شمال میں یا جنوب میں کوئی مرے اور علی کے حاضر ناظر ہونے کے لیے جملہ سنو علی ہی کی زبانی فرمایا کوئی مرے جب مرے جہاں مرے نہیں مر سکتا اس وقت تک جب تک مجھے نہ دیکھ لے اللہ ہوگا اس وقت تک جب تک مجھے کنڈیشن نہیں یعنی کہ کوئی مخصوص طبقہ چلیے اور کھول کر بات کروں پھر میں بات کروں مومن کی بات نہیں مسلمان کی بات نہیں غیر مسلم کافر مشرک یہودی کوئی مرے علی سرانے آتی بس اگر آپ یہ کہیں کہ اگر سب کے سرانے علی میں آنا ہے تو پھر ہمارا علی کو ماننے کا کیا فائدہ ہے تو میں 10:05 پر رات کو 20 اور 21 محرم کی درمیانی رات دارالعلوم محمدیہ میں میں آپ کو علی کے ماننے کا انعام بتا دیتا ہوں یہاں تک تو علی نے فرمایا کہ کوئی مرے جب مرے جہاں مرے کافر مومن مشرک میں علی اس کے سرانے آتا ہوں اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ میرا دیدار نہ کر لے ساتھ ہی علی کا فرد مومن کے سرانے رحمت بن کر بول سکتے تو ضرور بولیے گا بول سکتے تو ضرور بولیے گا بہت مہربانی فرمائے مومن کے سرانے رحمت بن کر منافق کے سرانے ہیبت بن کر در امیر کا مجھ کو فقیر کہتے ہیں در امیر کا
مجھ کو فقیر کہتے ہیں، ذکر علی کا عبادت ہے میری، میرے پیر علی ولی شیر جلی کو، حق دے امام کو، پاک محمد رسول کا ویر کہتے ہیں۔ پانچ نعرے پانچ تنی، یہ 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ نہیں جی میں ملانگ ربائی سنائی ہے نا جناب، اس طرح نعرہ بلند ہونا چاہیے کیونکہ خالق کے کائنات کا ولی بہت بلند ہے۔ نعرہ حیدری زندہ باد توجہ ہے ہر ایک کا اپنا رنگ، معلوم نہیں علی نے کس کو کہاں کیسے چنا ہوا ہے۔ ناپسند پہ آئے تو علی کو کسی کا عصا پسند نہیں آتا، پسند آ جائے تو کسی کا ناقوس پسند آ جاتا ہے۔ توجہ ہے، یہ علی کی ملکات ہے، تاریخی بات کہتی ہے۔ توجہ ہے، اچھا کر مطلب گھبرائے میں تو نہیں ہے، اگر آگے چلے تو لے کے چلو۔ فرمایا فرق مومن کے سلانے کیا بن کر رحمت بن کر، اور منافق کے سلانے حیبت بن کر۔ مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جاگ دیتا ہے۔ اتنے ضعیف العمر ہستی تشریف رکھتے ہیں، مجھے آپ سے دعا چاہیے، آپ اتنے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور ایسے روشن علی ہے ہی روشن چہرے والوں کا امام۔ توجہ ہے آپ صاحب محترم کی، مومن کے سلانے رحمت بن کر، منافق کے سلانے پر میں مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے کہ ساری زندگی جس کی ولایت کا پرچار کرتا رہا اس نے مجھے موت کے وقت تنہا نہیں کیا۔ اس نے مجھے موت کے وقت تنہا نہیں کیا، اور منافق خوف سے جان دیتا۔ ساری زندگی کبھی اس کی بیل بجا، کبھی اس کے گھر جا، کبھی اس واٹس ایپ کر، کبھی میسج، نہیں علی یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ جب وہ یہاں دیکھتا ہے اپنی نظر کے وقت، پھر وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے، پھر ڈرتا ہے کہ کاش علی کو ولی مان لیا ہوتا۔ اور یہ کاش میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حشر کے میدان میں کہیں گے یا لیتنی کاش کنت تراب، میں مٹی ہوتا۔ پوچھا گیا وہ مٹی ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اسے معلوم ہوتا کہ مٹی کے باپ کا نام علی ہے۔ تراب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھکے ہیں تو چھوڑو، زندہ یا رسول اللہ۔ صلوات سلام کو پڑھ کے، صلوات سلام کو پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جاؤں، ہم ذکر علی کے اونتار کے قابل ہو جاؤں۔ ساڑھے ٹھیک کرنے لوگ بے روندے پٹھیں کیوں نہ میں انہاں لوگوں نے مخاطب ہو کے ربائی پیش کر رہا ہوں۔ ہم روتے نہیں نہ پیٹتے ہیں، زمانے کے جہل ملا، یہ اختلافوں کا وضو ہے، ہم اکثر اس لیے کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جاؤں۔ پانچ نعرے پانچ تنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ اب تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے، منافق حیبت سے خوف سے جان دیتا ہے۔ تو اب اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ایک پرانا جملہ جیسے کالج یونیورسٹی کے اندر پروفیسر، اچھے پروفیسر کسی ایک لائن میں ڈاکٹر صاحب کوئی بات کر جاتے ہیں، یا آپ 7-8 بیماریوں کے علاج میں ایک ہی بات بتلا دیتے ہیں، تو وہ بتلاؤں؟ علی نے تو ہر ایک کے سرانے آنا ہے لذا کے وقت، بس فرق ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔
یہ بات کہنے کے لیے جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی تھی، بہت اچھے انداز میں جب آیا تھا بلا کے مولا کی مدح خانوں کو جو عزت سے بلائے تو پھر آپ یقین کیجیے کہ حسین اس کی کتنی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ ایک سلسلہ تار ہے، عقیدہ ایک مبتت. یہاں تک بات سمجھ آ گئی یا تھوڑا اور یا یہاں تک ٹھیک ہے؟ حق کون ہے؟ موت ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود نے رسول سے کہنے پر دیکھا تو مصلی عبادت پہ کون نظر آیا؟ حق. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ لیجیے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ بات آج کی میں نے سمجھا دی تو کل انشاءاللہ 9:15 8:15 بجے میں نے شروع ہوئی 9:15 یہ کل کے بعد صاحب کو بھی دل جمی سی اسی طرح معرفت جیسے پڑھتے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنی ایج میں 18-22 سال کا کوئی لڑکا نوجوان کھڑا کر کے اس کو کہے کہ وہ صدا دے تو اس کی آواز کیمرے سے باہر نہیں جائے. یہ اکیلے پڑھیں تو باہر تک آواز جائے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف عقیدت سلطان کربلا. دیکھیے فیض ان پر بھی جاری رکھے، مجھ پر بھی جاری رکھے، آپ سب پر جاری رکھے. علی ہے حق. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دربار یزید ایک رسی 12 کلو اسیر کھڑے ہیں یزید تخت پہ. سب سفیر روم نے یزید سے سوال کیا. میں موضوع پڑھتا ہوں تو موضوع پڑھنے کا ہی قائل ہو رہا. ابھی میں آپ کو لے کر آؤں گا آج کی بات. سفیر روم نے کہا یزید یہ کون ہے؟ اس نے اپنی ناپاک نجس زبان سے جو کلمات اختیار کیے وہ میں نقل کفر نباشت کہہ کر کہوں گا. اس نے کہا ایک بار کے لیے میرے خلاف خروج کیا، اسے میں نے قتل کیا اور اس کے عائشہ اقربا کو میں نے قیدی بنا دیا. بس اس کی ناپاک زبان پر لفظ قیدی آنا تھا یا بھرے دربار میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا. آپ بولیے گا رکیے گا نہیں. اب آپ سمجھ گئے میرے بھائی نے آپ کو شریعت الحسین کی مدح میں روایت سنائی اور میری ساری آج کی گفتگو اسی نامی پر ہے. اللہ کے جلال کو جلال آیا. بیوی کے لبوں پہ آیا. اس کو توجہ ہے. آپ سب مطلب بھائی یہ نہ بنائیں، ویڈیو نہ بنائیں. اس کو خاموش. یبنت اللقاء بعد میں بات. توجہ ہے. پہلے بہت شکریہ. پہلے بی بی نے فرمایا اس کو خاموش. یبنت اللقاء نہیں کہا، وہ بعد میں کہا. بھئی میں نے اگر کہوں عابد خاموش تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ میں نے عابد کو خاموش نہیں. اور اگر میں کہوں جناب ذرا خاموشی اختیار کیجئے تو پھر ہر کوئی سمجھے گا کہ شاید حدیث صاحب نے مجھے کہا. پتہ نہیں کون کتنا معلوم نہیں بولے گا. بی بی کے لبوں پہ اس کو خاموش. بڑا دربار سمجھا کہ شاید بی بی نے مجھے چپ ہونے کو کہا. تو جہاں ڈھول بج رہا تھا، جہاں ڈھول کی تھاپ تھی وہی رک گئی. جہاں پرندہ پھڑپھڑا رہا تھا، جہاں پر تھا وہی رک گیا. اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں جہاں بج رہی تھی وہی رک گئی. یزید کی ناپاک زبان پر جہاں لفظ تھا وہی ٹھہر گیا. بی بی نے جب پورے دربار میں دیکھا کہ ہر شے رک گئی، کہا اب بتلا قیدی تو ہے کہ میں؟ اگر کہے تو سارے الحمدللہ رب العالمین صاحبان معرفت بیٹھے. تو یہ جملہ ہے بھی آپ ہی کے لیے. کہہ دوں مدینہ میں تو امام سے صاحب نے پوچھا تھا مولا جب آپ کی پھوپھی نے کہا تھا کہ اس کو خاموش تو پورا دربار ہو گیا. امام نے کہا یہ دنیا کو معلوم ہے رک گیا، ورنہ میری پھوپھی کہے اس کو تو صرف یہی نہیں نظام رک گیا. پھر کبھی آیا سرگودا میں کوئی انفرادی مجلس پڑھنے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائنات عالم میں کتنی بار وقت رکا اور کس نے کتنی دیر روک کے رکھا. لیکن چونکہ آج ہی میرا موضوع نہیں ہے اس لیے آگے چلیں. خاموش خاموش. شادی فرماتی
یہ کیا بتلائے گا کہ حسین کون ہے؟ پورا خطبہ نہیں سنا، وہ آپ والی بات آج کے موضوع سے علی کی بیٹی ہے کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا۔ اللہم صلی اللہ محمد وسلم۔ اس ویلے کہ آپ مذاہب کی طرف چلتے ہیں، میں ابھی 2-4 جملے آج کے فضائل کے اور کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ آج آپ بس میں دیکھیں یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ کل سب سے کریں ابھی سچی مولا آپ سب کو بہت شادی۔ بی بی نے کہا یہ اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ یہ بتلائے کہ حسین کون ہے؟ میں بتلاؤں گا کل عباس صاحب اس جملے پر مجھے آپ سے جو میرے واقف کار ہے، بلکہ تو ہم سارے ہی واقف کار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، جملے کا تو چلیے گا۔ بی بی نے کہا میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے۔ تو رابی جناب فضا علیہ فرماتی بی بی آپ بتلائیں گے کہاں کیسے؟ فرمایا خطبہ دے کر۔ فرمایا خطبہ دینے کا انداز؟ فرمایا بی کو پوچھنے کی بات ہے، جملے کا آپ لوگ سنے نا، آپ نے بولنا ہے میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، دارالعلوم محمدیہ کی درسگاہ میں میرے جو انتہائی محترم قابل احترام پرنسپل صاحب ہیں ان تک بھی بات لے کے جائیے گا، وہ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں گے اور تائید کریں گے۔ بی بی نے کہا میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی، اور پھر بی بی نے اپنے بابا کے لہجہ میں خطبہ دیا۔ کائنات عالم میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے بوقت ضرورت علی کا لہجہ اختیار کیا، یا شب معراج وہ بولا یا دربار میں یہ بولا۔ کہ بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، فقط زمانے میں 2 نے یہ جستجو کی ہے، ایک ہے خالق اکبر اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہجہ حیدر میں گفتگو کی ہے۔ اور پھر لہجہ حیدر میں گفتگو کرے تو کہوں تقریر کی بی بی نے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ رہی تھی۔ کون اس وقت کے لیے آ سکتا ہے؟ یہ اگر اپنے آپ کو چھپانے پر آئے تو ان کا لہجہ کوئی نہ پہچانے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، ان ہاتھوں کی خیر بہت مہربانی۔ اب بی بی نے یہاں پھنسی مجھے خطبہ دیا، اگر میرے موضوع کے ساتھ مربوط ہو کر آتی رہی باتیں تو میں ہو سکتا ہے آپ کو اگلے معاہدے میں کوئی نہ کوئی ایک شریکت الحسین کا جملہ سناتا رہوں، چونکہ 11 محرم کے بعد یہ جو سبق 2 مہینے کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، فقط شریکت الحسین کا صدقہ، اس بی بی کا صدقہ۔ اب بی بی نے ساری بات کی جو آج بات میرے موضوع سے مربوط ہے۔ بی بی نے ساری بات بتلائی، انتقنا بالحکمت سیارا بالبحیل کبارا من اللہ یوسائنا من نسل مختار ومن ذریت الحیدر الکرار جدی سید الانبیاء۔ بڑی لمبی بات ہے، اس میں سے ایک بات جو بی بی نے تائید یزید سے، یعنی اپنی بات کی تائید اپنوں میں سے کسی سے نہیں، کس سے نہیں۔ اور اگر آپ کو پچھلے 40 منٹ کی میری گفتگو یاد ہے تو ابھی آپ کو لطف آ جائے۔ بی بی نے کہا، اور یہ بول پڑیں گے مجھے یقین، جو کہ میں نے پہلے پوری گراؤنڈ بنائی ہے۔ بی بی نے کہا سفیر روم سل من ہذا، مجھے یزید سے پوچھ کے بتلا، کان الذی یدور المال حق، وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے چلتا تھا؟ جو ہے ہم صاحبہ نے ماترہ لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے،
بیٹھے تو سنیے. کان الذی یدعو مع الحق فرمایا پوچھ کے بتا کہ وہ کس کا باپ تھا جو آگے چلتا تھا. حق یہی آیت پڑھی ہے نا, یہی ابتدا کے نا, وہ آگے حق پیچھے. اب سفیر روم تو غیر مسلم تھا, اس نے فوراً یزید سے کہا تو کس کا باپ تھا؟ فتح سنیے, سر جھکا کے کہا اسی کا باپ تھا. الفاظ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات سمجھ کے جہاں علی ہے وہیں حق ہے, اور جہاں حق ہے اس کے سامنے جو ہے وہ باطل ہے. بہت شکریہ. پوچھ کے بتا وہ کس کا جو آگے چلتا تھا اور حق اس کے پیچھے تھا. کہنے گا اسی کا باپ. تو معلوم ہوا کہ یزید کا دربار ہو یا ولایان علی ابن ابی طالب کی محفل ہو اور حق بولے تو بس وہ یہی بتلائے گا کہ علی حق. اچھا میری تسلی نہیں ہو رہی ہے, ایک جملہ آج کا اور کہہ دیتا ہوں. میں مسائل کی طرف آنے لگا تھا لیکن پھر رک گیا. ایک جملہ اور کہتا ہوں, کل مہربانی کر کے آپ وقت پہ تشریف لائیے. 10-15 منٹ کی بات ہے جو آپ تھوڑا سا لیٹ ہوئے نا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے جملے سے پھر مجھے کسی بھی اتنے اچھے اپنے محترم سامعین کا کسی کا انتظار نہ کرنا. بی بی نے کہا حق علی. رسول نے عبداللہ ابن مسعود کو بتایا کہ حق علی. خود علی نے فرمایا کہ حق میدان غدیر خون میں جب رسول نے آج کا آخری فتح کا جملہ علی کا ہاتھ یہاں سے تھاما تو فوراً ہی کہا من قلت مولا و فاضل مولا. پہلے فرمایا ایو الناس اتریدون ان اریکم الحق, کیا تم چاہتے ہو کہ آج میں تمہیں غدیر کے میدان میں حق دکھاؤں؟ آپ کے ہاتھ بلند ہوئے, اور اگر یہ بلند ہاتھ رہے تو اگلا جملہ کہو. سب نے کہا بلا بے شک دکھائیے, مگر سلمان کو ذرا عادت تھی بات کو ریتنے کی. آگے بڑھا, رسول سے کہنے کا قربان جاؤں یہ نماز کیا ہے؟ رسول نے کہا حق. کہنے کا یہ روزہ؟ رسول نے کہا حق. کہنے کا جو ابھی دادا حج کیا؟ رسول نے کہا حق. کہنے کا پھر قربان جاؤں نماز حق, روزہ حق, حج حق, تو آج کون سا حق؟ رسول نے کہا سن, آج تک تو نے نماز کی شکل میں حق سنا ہے, آج دکھا رہا. آج تک تم نے حق سنا, نماز, روزہ, حج, یہ لگتے ہیں نظر نہیں آتے, جبکہ حج بھی حق ہے, روزہ بھی حق ہے, نماز بھی حق ہے, اور یہ سارے حق. جملہ بڑی میں جسے کہتے کہ آپ کی زبان سے بڑے محفوظ الفاظ میں میں پرو کر کہہ رہا ہوں, نماز بھی حق, روزہ بھی حق, حج بھی حق. یاد رکھیے انہیں ادا کرتے ہوئے قبول اس کا ہوگا جو جانتا ہو کہ علی حق. ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے, اگر ان کی محبت ہی نہیں تو پھر کچھ. کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں, اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو زینب. مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو ترتیب مسائل پڑھنے کی بتلائی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آج
सुल्तान करबला की शहादत का जुमला सुना है। और हक भी ये आज 20 मुहर्रम 10 दिन गुजर गए फातिमा की बेटी को, बल्कि मैं जुमला बदल कर कह दूं, हाथ जोड़े सट लगे तो मुझे आज 10 दिन हो गए एक सकीनी में, 20 मुहर्रम को 10 दिन हो गए कि सकीना हुसैन के सीने पे नहीं सोई। गरीबे करबला, मैं अब सोच रहा हूँ बड़ी तवील शहादत है मेरे इमाम की, और यकीनन 10 मुहर्रम को भी आपने समाअत की। रोज़ाना जहाँ गई मजलिस हो रही, और बिलखुसूस जहाँ शबीहुल जना बरामद होता है वहाँ सुल्तान करबला की शहादत सुनते हैं। मेरे से आज के 2 जुमले सुनिए, और उसके लिए मेरी गुजारिश, आँख जाने और हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ जाने, कि ये रोना हजरत है अली की बेटियों की, ठीक है ना। तो जब कोई रोता है तो खातून जन्नत उसके हक में दुआ करती है। तो लिहाजा आप जाने बीबी ने जितना चाहा, ये मेरे आपके बस में नहीं है रोना। अगर हमारे बस में होता रोना तो कभी मासूम ये ना कहते कि जो कोई रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल, मालूम हुआ कि रोना हमारे बस में नहीं, रोने वाली शक्ल इसलिए कही गई है। तो लिहाजा शक्ल बनाइए या रोइए या जितना गिरिया कर सकते, लेकिन हर घड़ी पर देखकर 3 या 4 मिनट आज के मसाइल पढ़ने। लेकिन अगर आप भीतर देखेंगे तो शायद गिरिया ज़्यादा बुलंद हो जाए, चूँकि पढ़ा तो सिर्फ रोने के सबब के लिए जाता है कि मोमिन का दिल नरम हो और वो रोए। कल में बात साहब जब हुसैन जीन से ज़मीन पर आए, बिल्कुल मैंने इब्तिदा तो कैसे आए, ज़ियारत नाहिया में मेरे बारे में मामलों के फरमाते, मेरा सलाम हो मेरे उस जद पर जो वक्त शहादत ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे। कहाँ था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं तीरों पर था। चलो फिर एक जुमला और सुनो, जो जुमला सुनाना चाहता हूँ उससे पहले जुमला सुनो। मौजूदा नक्शा के मुताबिक जहाँ रेल कमा बह रही है वहाँ मकाम है, मकाम साहिबुज़्ज़मान। वहाँ से हर शब जुम्मा 1.5 किलोमीटर पर कब्र हुसैन है। हर शब जुम्मा, ये माफ़ कीजिएगा, मेरे और आपके ज़माने के इमाम उस मकाम पर आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर उस मकाम से सुल्तान करबला की कब्र तक कोहनियों के बल में किसी ने मैंने पूछा, मौला ये कौन सी जगह है? तो मैं वो जगह है जहाँ 10वें के दिन मेरे दादा ने ज़ीन छोड़ी थी। साईं ने मातम करके कहा, मौला ज़ीन यहाँ छोड़ी, दफन वहाँ हुआ। कहा तभी तो लहूर होता हूँ। 10वें के दिन मेरे दादा ने ज़ीन यहाँ छोड़ी, यहाँ से वहाँ तक बाकी का फासला शिवर ने मेरे दादा की जुल्फों में हाथ और खींचता हुआ मक्तल में ले गया जहाँ मेरी दादी ज़हरा मक्तल में बाल बिखरा के रोके गए थे, हुसैन आजा मैंने तेरा मक्तल बालों से साफ किया है। मतलब आप रो पड़े, हर कोई रोने पर आमादा है। पर्दे में मेरी माँ बहनें भी समाप्त करें। कब साहब शिमर में यजीद ने शिमर से दरबार यजीद में पूछा कि जब तूने हुसैन को कत्ल किया तो कत्ल करते हुए कोई ऐसा वाकया मौका आया कि जहाँ तू हैरान हुआ हो? इसने कहा बस वो मौका सुनना कि जिसमें हुसैन का कातिल भी हैरान हो गया। अब जरा नाम मौला में तो देखिएगा, शिमर कहता मैं तलवार को लहराता हुआ तेरे इनाम की लालच में वहां पहुंचा जहां फर्जंदे ज़हरा ने आखिरी सजदा करना था, जहां वो तीरों तलवारों में जख्मी था। कहता मैं हैरान रह गया, मैं जैसे ही वहां पहुंचा मैंने क्या देखा, दोनों बाप बेटी गले में बाहें डालकर रो रहे हैं। हुसैन सकीना को प्यार कर रहे हैं, सकीना हुसैन को प्यार कर रही है। अब अगर रोना तो में तब देखिएगा सब। शिव कहता है जैसे मैं खंजर लेके पहुंचा हुसैन ने मजबूती से ऐसे सकीना को थाम लिया। अब रोते आना और मैं तब देखते आना। ये कहता मैंने 40 बंदों से कहा हुसैन की पुष्ट पे ताजियाने मारो ताकि हुसैन हाथ छोड़े और सकीना मकसद से कहने में जाए और मैं हुसैन को कत्ल करूं। ये कहता मगर हम 40 लोग हुसैन को ताजियाना मारते रहे, हुसैन मजबूती से बच्ची को थामे रहा, जरा भी हुसैन
حسین نے بچی کو لیے ہاتھ خالی نہیں کیے. یہ قدم میں نے 40 بندوں سے کہا اب تم ہٹ جاؤ, اب اکیلا میں ایک ایسا ظلم کروں گا. حسین بچی کو چھوڑنے پہ مجبور ہوگا. اس نے کہا کون سا؟ کہتا حسین نے ایسے ہاتھ باندھے تھے, میں پلٹ کر ادھر آیا, ایک دادیانہ لہرا کر میں نے سکینہ کی پشت پہ لگایا. کہتا حسین کے ہاتھ کھلے, رو کر کہا زینب میری سکینہ کو لے جا, میرے سے پہلے میری سکینہ. مومنین کرام, آپ اعلان سن چکے ہیں, میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ 5 مجالس ڈاکٹر صاحب سادات برادران کے زیر انتظام ہو رہا ہے, اور آپ سے یہ التماس ہے کہ مجلس سزا پورے 8 بجے شروع ہو جاتی ہے. ذاکر اہل بیت قلب عباس انشاءاللہ پورے 9 بجے ممبر پر دعا کریں گے, اور جناب قبلہ سید علامہ سید عاقل رضا غنی صاحب آف لاہور پورے انشاءاللہ 9:30 بجے ممبر پر ہو جایا کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ وقت کو مد نظر رکھیں اور یہاں نماز مغرب با جماعت پڑھیں, اور اس کے بعد ساتھ ہی مجلس سزا انشاءاللہ شروع ہو جایا کریں گے. مولا